مسیح کی بابرکت اور شاہی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا او ہاللیلویا. آج میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ رول کچھ کا بڑا کام کیا ہے. کہ کیا کسی کو شفا دینا، کوئی بڑا معجزہ کرنا، یا کسی مردے کو زندہ کرنا؟ کیا کام ہے روح القدس کا؟ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات کہ روح القدس جو ہے وہ ایک انسان پر، ایک بھائی پر یا ایک بہن پر یا ایک بیٹے پر، ایک بیٹی پر یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا. یہ روح القدس کا سب سے بڑا کام، اور روح القدس یسوع مسیح کا دیوانہ. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ روح القدس یسوع مسیح کا عاشق ہے. جب یسوع مسیح کا نام لیا جاتا ہے تو روح القدس کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ روح القدس ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں جنبش کرنا شروع کر دیتا ہے. پریز گاڈ. روح القدس اس یسوع کو ایک حقیقت ثابت کرتے ہوئے ہم پر ظاہر کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے. جب یسوع مسیح کا نام لیا جاتا ہے، جب یسوع مسیح کو جلال ہم دینا شروع کرتے ہیں، جب یسوع مسیح کی پرستش ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو روح القدس گواہی کے طور پر اس بات پر مہر ثابت کرنے کے لیے کہ یسوع واقعی خدا ہے، یسوع واقعی مسیح ہے، پھر وہ اس کے رد عمل میں وہ لوگوں کو شفا دینا شروع کرتا ہے. بڑے بڑے کام ہونا شروع ہوتے ہیں، مردے زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کی زندگیاں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے، روحیں جیت لی جاتی ہیں، کیونکہ روح القدس تب موو کر رہا ہوتا. سو روح القدس کی حضوری خداوند یسوع مسیح کی حضوری سے ریلیٹڈ ہے. یہ ایک ہی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ روح القدس کی حضوری، یا ہم کہتے ہیں خدا باپ کا تخت، یا ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی حضوری، در حقیقت یہ ایک ہی بات، کیونکہ یہ تین نہیں بلکہ ایک روح ہے یہ. اور جب ہم خداوند کی حضوری کے بھوکے اور پیاسے ہو جاتے ہیں، پھر روح القدس جو ہے وہ ہمیں موو کرنا شروع کر دیتا ہے. سو آج جو میرا عنوان ہے، جو میرا ٹاپک ہے، جو ہم مل کر سیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری کے بھوکے اور پیاسے، یا خداوند یسوع مسیح کی حضوری کا جذبہ، اس کی بھوک، اس کی لگن. اور انگریزی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک ہی جملہ کہ دی پیشن فار دی پریزنس آف جیسس کرائسٹ، کہ یسوع مسیح کی حضوری کا پیشن. اور کوئی بات مجھے نظر نہ آئے، صرف یسوع مسیح کی حضوری کا میں بھوکا اور پیاسا ہو جاؤں، تو روح القدس خود آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندانوں میں موو کرنا شروع ہو جائے گا. سو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خدا کی حضوری کے بھوکے اور پیاسے ہونا، بائبل مقدس میں سے میں ایک کردار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ نوجوان لڑکی ہے. ہم نے ہزاروں لاکھوں بار اس کے بارے میں بچپن سے سنا، اور جب کوئی ایسا کردار میں بیان کرنے لگتا ہوں، خداوند مجھے اس کردار کے بارے میں یا کوئی ایسے میسج کے بارے میں کہتا ہے کہ میں یہ بیان کروں، تو یہ میرے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ لاکھوں بار، ہزاروں بار ہم نے اس کردار کو، اس کلام کو سنا ہوا ہوتا ہے. لیکن پھر خداوند سے جب ہم دوبارہ سے مانگتے ہیں، خدا اس بات میں کیا مکاشفہ رہ گیا ہے جو میرے لیے ہے، جو لوگوں کے لیے ہے، میں اس میں سے اور کیا بیان کروں؟
تو پھر خدا اپنا کلام نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ باتیں، وہ خدا کی جو دل کی جو طے کی باتیں ہیں روح القدس عیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. سو وہ کردار، وہ لڑکی، وہ نوجوان لڑکی بیتینیا کی مریم ہے. بیتینیا کی مریم، ہم نے بار اس کے بارے میں میسیجز سنے ہوئے ہیں. سو آج ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. آج ہم مل کر اس میں سے سیکھیں گے کہ اس میں خداوند کا کیا مکاشفات چھپا ہوا ہے. بائبل مقدس میں 4 واقعات ہیں جس میں خداوند یسوع مسیح بیتینیا کی طرف رخ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور 4 واقعات میں ایک الگ سے الگ مکاشفہ چھپا ہوا ہے کہ کیا ہم اس میں سے سیکھ سکتے ہیں، کیسے ہم خداوند کی حضوری میں موو کر سکتے ہیں، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. اور مریم جو ہے وہ مرتھا اور لازر کی بہن تھی، سب کو معلوم ہے. جب یسوع مسیح نے صعود کیا، جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو مریم کی عمر اس وقت 18 سال تھی. یعنی کہ جب یسوع مسیح اس سے پہلی بار ملا ہوگا تو کم و بیش اس کی عمر 13، 14 یا 15 سال کے قریب ہوگی، کیونکہ یسوع مسیح کو خدمت کیے 3 سال، 3.5 سال، اور 3 سالہ خدمت یسوع مسیح نے گلیل کے علاقوں میں کی، اور 3 بار ہر سال یسوع مسیح عید کو منانے کے لیے، عیدوں کو منانے کے لیے یروشلم آتا. اور جب وہ یروشلم آتا تو پھر وہ وہاں پر بھی خدمت کرتا. لیکن جب اپنے ہر سفر میں وہ یروشلم جانے سے پہلے، جب وہ کیونکہ 5 دن کا وہ سفر ہوا کرتا تھا، تو پیدل لوگ سفر کیا کرتے تھے، اور اپنی تھکان کو مٹانے کے لیے یا ان سے پیار بہت تھا، اس وجہ سے ہر اس مشنری دورے پر یسوع مسیح بیتینیا میں ضرور آ کر ٹھہرتا، اور وہ گھر ہوتا مریم، مرتھا اور لازر. سو آج ہم ان واقعات پر، 4 واقعات ہیں جہاں پر یسوع مسیح نے بیتینیا کا رخ کیا اور اپنا وقت مریم، مرتھا اور لازر کے ساتھ گزارا. سو پہلا واقعہ جس کی طرف ہم چلیں گے، لوکا 10واں باب ہے. مقدس لوکا رسول کی بات پر لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے باب کے اختتام تک کوئی بھائی، کوئی بہن بلند آواز سے پڑھنے میں رہنمائی کرے. جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی. وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی. لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے. خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا، مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے. اب ذرا غور کریں کہ پھر جب وہ جا رہے تھے، یسوع اور باقی شاگرد، وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور یہ گاؤں بیتینیا کا گاؤں ہے. اور مرتھا نام ایک عورت اسے اپنے گھر میں اتارا. اور پھر ہم مرتھا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مرتھا خدمت میں جٹ گئی. مرتھا جو ہے وہ گھر کی صفائی میں، کھانا بنانے میں، اور خداوند یسوع مسیح اور باقی شاگردوں کے لیے اچھے اچھے لوازمات کی تیاری میں جٹ گئی ہے. اگر آج یسوع ہمارے گھر میں آئے تو کیا ہم گھر کو صاف نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کے لیے اچھے اچھے کھانے نہیں بنائیں گے؟
مرتا کی بھی یہی حالت ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کرتے کرتے ایکسائٹمنٹ میں، جوش میں آتے آتے وہ تھک گئی اور پھر یسوع کے پاس آئی. یسوع تجھے میری ذرا بھی پرواہ نہیں؟ تجھے میری فکر نہیں ہے؟ ذرا مریم کو بھیج کہ وہ میری مدد کرے. اکثر اوقات میری اور آپ کی حالت یہی ہوتی ہے. میں بہت کچھ کر رہا ہوتا ہوں اور پھر تھک ہار کے ہم یسوع کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ یسوع اے کر، روح القدس اے کر، روح القدس اے کر اب بھیج. ہم آرڈر دینا شروع کر دیتے ہیں اور یہی حالت مرتا کی ہو گئی. وہ یسوع کو سکھا رہی ہے، وہ یسوع کو بتا رہی ہے کہ یسوع اے کر، میری مدد واسطے مریم کو بھیج. میری اور آپ کی بھی حالت یہی ہوتی ہے. لیکن اس کے برعکس مریم کیا کر رہی ہے؟ مریم کچھ بھی نہیں کر رہی. مریم صرف اس کے قدموں میں، اس کی حضوری میں کچھ بھی نہیں بول رہی. اکثر اوقات ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے. ارے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف یسوع کی حضوری میں آ کر آپ بیٹھ جائیں. مریم کچھ نہیں کر رہی تھی، لیکن یسوع مسیح کا جواب مریم کے لیے شاندار جواب، کیا خوبصورت جواب ہے. اے مریم، اے مرتھا، مریم نے وہ بہترین حصہ، اچھا لفظ جو ہے وہ اردو بائبل کا ہے، بیسٹ، بہترین ہے. یہ یونانی زبان میں یہ بہترین لفظ ہے کہ بہترین حصہ مریم نے چن لیا. ایک چیز کا ہونا ضرور ہے. یسوع مسیح کے کیا لفظ ہیں؟ لیکن ایک چیز ضرور ہے، ریکوائرڈ، لازم ہے. ایک چیز ضرور ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے لمبی دعائیں نہیں چاہیے، مجھے بڑے بڑے کام نہیں چاہیے، مجھے بڑے بڑے معجزات بھی نہیں چاہیے. مجھے ایک چیز چاہیے کہ میرے ساتھ بیٹھ، آجا میری حضوری میں ذرا بیٹھ تو صحیح، مجھ سے کچھ باتیں کر لے. میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے اپنی بھی سنانا چاہتا ہوں. میں شاید یسوع مسیح کی حالت اکثر اوقات یہ بھی ہوتی ہوگی کہ وہ گیتوں سے اکتا جاتا ہوگا کہ انیاں نمیاں دعاواں کوئی ہے ہی نہیں جو میری بھی سنے. اس وقت مریم کچھ نہیں کر رہی سوائے اس کے کہ یسوع کی بات کو وہ سنے، سوائے اس کے کہ یسوع کی ان میٹھی باتوں کو سنتی چلی جائے. ایک چیز ریکوائرڈ ہے، ایک چیز کا ہونا ضرور ہے کہ مریم نے وہ بہترین حصہ چن لیا. کیا میں نے اور آپ نے وہ بہترین حصہ چنا ہوا؟ کیا میں نے وہ بہترین حصہ چنا ہوا ہے؟ کیا میں فکر و تردد میں تو نہیں ہوں؟ کیا میں نے اس ریکوائرڈ کام کو کر لیا ہے؟ مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے. اور خداوند کہتا ہے ایک چیز کا ہونا ضرور ہے. جب تو سمجھ جائے گا، جب تم سمجھ جائے گی تو میرے قدموں میں آ جائے گی اور پھر تو بڑے بڑے کام کو دیکھنا شروع کرے گی. پھر میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو نکال ڈالوں گا. پھر میں تیرے بڑے بڑے معجزات تیرے لیے کرنا شروع کر دوں گا. پھر تجھے بڑے بڑے لمحات میں، بڑے بڑے گھنٹے پتروں کی افتاح کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر تجھے کسی بیماری کے لیے، کسی مشکل کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب تو میرے ساتھ بیٹھا ہوگا میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو، تیرے بیچ میں سے ہر تنگی کو، تیرے بیچ میں سے ہر مشکل کو، ہر طوفان کو، ہر تراطم کو نکال ڈالوں گا اور تو شاد ہوگا اور تو خوش ہوگا اور تیرا ایمان مجھ میں اور تیرا رشتہ مجھ میں
ریکوائرڈ ہے صرف ایک چیز. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, آپ کی مثال لے لیں, جب آگ کے پاس بیٹھتے ہیں ہم سبزیوں کو, ہم اسے ٹچ نہیں کرتے, ٹچ کرتے ہیں آپ, لیکن 2-3 منٹ کے بعد آپ دیکھنا شروع کریں, آگ کی پراپرٹیز, آگ کی خوبیاں آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کی سکن گرم ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی سکن ہاٹ ہونا شروع ہو جائے گی, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سردی نہیں لگتی. جیسے آپ یسوع مسیح کے پاس بیٹھنا شروع کریں گے, یسوع مسیح کا پیار آپ میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا, اور یسوع مسیح کا قوت, یسوع مسیح کا روح القدس, یسوع مسیح کی زندگی آپ میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی. ہاللیلویا. یہی تو ریکوائرڈ ہے, وہ یہی چاہتا ہے کہ جیسا وہ ہے ایسا آپ بن جائیں. ایک چیز ریکوائرڈ ہے, ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے وہ بہترین حصہ چن لیا. آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے, اور بہترین حصہ جب چن لیا جاتا ہے. کلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کلام جو ہے وہ ابلیس آئے گا, وہ کیا لکھا ہوا ہے, لیکن یہ حصہ کیسا حصہ ہے؟ کلام کہتا ہے کہ یہ حصہ اس سے چھینا نہیں جائے گا. ہاللیلویا. یسوع کی حضوری آپ سے چھینی نہیں جا سکتی. یسوع کی حضوری میں آ کر بیٹھنا, اس کی سننا آپ سے کبھی بھی چھینا نہیں جائے گا. یہ بہترین حصہ خداوند چاہتا ہے کہ جو مریم نے بہترین حصہ چنا ہے, یہ ضرور ہے کہ تم بھی چنو, یہ ضرور ہے کہ آپ اس پر عمل کرو. اور خداوند چاہتا ہے کہ یہ حصہ جب آپ چن لیں تو یہ آپ سے کبھی بھی چھینا نہ جائے گا. دوسرا واقعہ یوحنا 11واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے 27ویں آیت تک زور سے جلدی جسے ملے پڑھنے میں رہنمائی کریں. مرتا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی, لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی. مرتا نے یسوع سے کہا, اے خداوند, اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. یسوع نے اس سے کہا, تیرا بھائی جی اٹھے گا. مرتا نے اس سے کہا, میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. یسوع نے اس سے کہا, قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا, ہاں اے خداوند, میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. شکریہ. جب یسوع بیتینیا جاتا ہے, اس بار یسوع مسیح شاید خود نہیں گیا, اسے بارہا بلایا جا رہا تھا, بڑی دعائیں کی گئی, بڑا بلایا گیا. اس کا دوست لازر بیمار تھا, اور سب کا ایمان تھا کہ یسوع آئے گا اور اسے شفا دے دے. سب کا ایمان تھا کہ یسوع آئے گا اور اسے شفا دے گا. وہ دعائیں, اکثر اوقات ہم بھی بڑی دعائیں کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے. کسی بیمار کے لیے ہم روزے رکھ کر دعا بھی کرتے ہیں, لیکن اکثر اوقات یسوع نہیں آتا. یہاں پر بھی, اس واقعے میں بھی یسوع نے دیر کر دی. اس واقعے میں یسوع نے, جب ہم باپ کے تھوڑا پیچھے سے پڑھتے ہیں تو شاید یسوع کے دل میں کچھ اور بات چل رہی تھی.
کہ میں کچھ اور بڑا کر کے دکھاؤں. اور یسوع ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی کی توقع کر رہے ہوتے ہیں لیکن یسوع مسیح ہمیں کچھ زیادہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر بڑا دکھ بڑا ماتم ایک ہی بھائی، ان بہنوں کا کوئی اور نہیں ہے، نہ باپ نہ ماں، صرف ایک ہی بھائی لازرس، وہ بیمار ہے اور دونوں بہنیں دعا میں بڑی. یسوع نہیں آتا، لیکن جب وہ مر جاتا ہے، اسے دفن کر دیا جاتا ہے، ان بہنوں کی حالت کیا ہوگی؟ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یسوع 4 دن بعد وہاں پر کوئی 2 میل کے پاس ہی تھا، خبر پھیل جاتی ہے کہ یسوع آ رہا ہے. تو مرتھا دوڑتی ہے اور دوڑ کر اسے کیا کہتی ہے؟ اے یسوع، اگر تو یہاں ہوتا میرا بھائی نہ. یسوع مسیح کے کیا لفظ ہے؟ اگر تو ایمان رکھتی، اگر تو مجھ پر ایمان رکھتی ہے، تو اگر کوئی شخص مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، کیونکہ قیامت اور زندگی میں ہوں. جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر نہیں سکتا، اگر مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہے. کیا تو ایمان لاتی ہے؟ خداوند نے پوچھا. اس کا جواب بڑا شاندار، ہاں خداوند میں ایمان لا چکی کہ تو ہی وہ خداوند کا بیٹا مسیح ہے جو آنے والا تھا. تو مسیح بھی ہے، تو خدا کا بیٹا بھی ہے، اور جو آنے والا تھا جس کی دنیا منتظر تھی تو ہی ہے، اور میں ایمان لاتی ہوں. تیرا بھائی زندہ ہو سکتا ہے، ہاں خداوند قیامت کے دن جان بھی رہی ہے، مان بھی رہی ہے، لیکن جو یسوع کہہ رہا ہے وہ سمجھ نہیں رہی، اس کو اپنے دل میں آنے کی جگہ نہیں دے رہی. ذرا آپ نے اس میں ایک غور طلب بات کی ہے، دیکھیے آج مریم مسیح کے قدموں میں نہیں بیٹھی، پتا ہے اس کو کہ یسوع آ گیا، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں، اور یہ روح القدس نے مجھ پر اشارہ کیا، جب میں اس پر سوچ رہا تھا تو خداوند نے کلام کرنا شروع کیا کہ آج ہماری حالت بھی ایسی ہوتی ہے، بڑی ہم دعائیں کرتے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں، اور پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پھر ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ حالت سے مریم کی ہے. مریم مایوس ہو چکی ہے. ارے میں نے اتنی دعائیں کی، میں نے اتنے روزے رکھے، اے خداوند تو نے میری نہیں سنی، اے خداوند تو نے میری دعاؤں کا جواب نہیں دیا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیرے سوا اے خداوند میرا کوئی نہ تھا. میں نے تجھ سے التجا کی، میں نے اپنے بھائی کے لیے بڑی دعائیں کی، میں نے تجھے باہر بلایا لیکن تو نہیں آیا. وہ گھر میں بیٹھی، یسوع سے غصہ، یسوع سے ناراض، وہ آنا نہیں چاہ رہی، لیکن یسوع جانتا ہے. اور جب ہم کون سی آیت ہے 28ویں آیت، یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہی ہے اور وہ تجھے بلاتا ہے. کیا شاندار بات. جس وقت یسوع آ جاتا ہے ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے. جس وقت یسوع موجود ہوتا ہے روح القدس کو وہ بھیجتا ہے، جا میرے بیٹے کو بلا کر لا، جا بہن سنگھ کو بلا کر لا، جا بھائی چاند کو بلا کر لا، جا بھائی فرحان کو بلا کر لا. اور اس وقت ہم اتنا مایوس ہوتے ہیں کہ اٹھتے نہیں، اور پھر ہمارا معجزہ بھی ہمیں مل نہیں پاتا. مریم کی حالت بہت نازک ہے.
وہ پریشان حال بیٹھی ہوئی ہے، یسوع آ گیا ہے لیکن یسوع سے وہ ناراض، بڑی دعائیں، بڑی التجائے، بڑے روزے رکھے ہیں لیکن یسوع نے میری نہیں سنی۔ یسوع تو کہاں تھا جب میں نے تجھے بلایا؟ او اگر تو یہاں پر ہوتا میرا بھائی کبھی نہ مرتا، میرے بھائی کو تو شفا دے سکتا تھا، میرے بھائی کی بیماری سے تو اسے رہا کر سکتا تھا، لیکن تو نہیں آیا۔ اب وہ مایوس، بائبل مقدس میں ہم کافی واقعات ایسے پڑھتے ہیں جہاں پر خداوند خاموش نظر آتا ہے۔ کلیسیا پطرس کے لیے دعا کر رہی تھی اور پطرس راتوں رات فرشتہ آتا ہے اور اسے اس قید خانہ سے اس کی نیو ہلا کر اسے باہر لے آتا ہے۔ یعقوب لیڈر تھا، کلیسیا نے اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں، لیکن اس کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ وہ دعا میں وہ بھی لگا ہوا ہوگا، جب اسے پھانسی دی جانے والی ہوگی تب تک وہ دعا ہی کرتا ہوگا کہ ابھی خدا کا فرشتہ آئے گا، ابھی مجھے بچا لیا جائے گا، لیکن خداوند نے، اور اس پر میں نے بتایا ہوا کہ کیوں خداوند نے یعقوب کو اپنے پاس بلا لیا، کیوں اسے مرنے کے لیے وہاں پر چھوڑ دیا، ان کی دعاؤں کا جواب نہیں آیا۔ یسوع مسیح کی دعا کا ہمیں معلوم ہے، اس دعا کو اپنا مین مرکزی حصہ بنا لے۔ کیا دعا تھی وہ؟ اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آپ کو صدرک میثاق ابدنجو کی دعا کا معلوم ہوگا، وہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ اے نبوکدنصر بادشاہ، ہمارا خدا ہمیں آگ کی بٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، تو بھی اگر نہیں پھر بھی ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ یہ ایٹیٹیوڈ میرا ہونا چاہیے اگر دعا کا جواب نہیں آ رہا، کیونکہ خداوند اس وقت کچھ میرے لیے بڑا سوچ رہا ہے، خداوند کا پلان میرے لیے بڑا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں مریم کا رسپونڈ کیا تھا۔ ہم شاید دور چلے جاتے ہیں لیکن مریم کا رسپونڈ کیا ہے؟ 29ویں آیت، وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی، یسوع ابھی گاؤں میں شکریہ۔ نہیں پہنچا۔ وہ سنتے ہی اٹھ کر یسوع کے پاس آئی، اور جب ہم 32ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جب مریم، یہ بھی پڑھتے بھائی، جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اب سنا ہے اور بھاگتے ہوئے 2 میل کا سفر کرتے ہوئے، یہ دوڑی ہے، یہ بھاگی ہے، پہلا کام اس نے کیا کیا ہے؟ خدا کے قدموں میں آ کر گر گئی ہے، اور وہی بات اس نے کہی ہے جو مرتھا نے بھی تو یہی بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اے خداوند، اے استاد، اگر تو یہاں پر ہوتا، لیکن اس کے مرتھا کے کہنے میں اور مریم کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب مرتھا آئی تو اس نے اسے جاتے ہی یہ کہا کہ اے خداوند، اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ مریم جو پہلے سے ہی دعا میں مشغول، روزوں بے شمار، اب مایوسی، اداسی اس کے چہرے پر، لیکن جو ہی یسوع نے بلایا
جو ہی استاد نے بلایا وہ دوڑ کر یسوع مسیح کے قدموں میں آ گری. یسوع مسیح سے کہنا شروع کیا, اے استاد, اے خداوند, اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی. اس وقت میرا ایمان ہے کہ جب وہ یسوع مسیح کے قدموں میں آئی, اس نے ایسا تجربہ کیا ہوگا جیسا اس نے پوری زندگی میں نہیں کیا تھا. اس نے یسوع مسیح کا پیار محسوس کیا ہوگا, اس نے یسوع مسیح کی محبت, یسوع مسیح کی حضوری, روح القدس کی جنبش اس نے محسوس کی ہوگی. اور ایسی جنبش, ایسا پیار, ایسی محبت اس نے اپنی زندگی میں محسوس نہیں کی ہوگی. اس نے اپنی حلیمی جب یسوع مسیح کو دکھائی کہ وہ کتنی یسوع مسیح کی بھوکی اور پیاسی. یقین جانے جب آگے جو بات بتانے لگا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا, کسی کے لیے ایسا نہیں ہوا. جب مریم اس کے قدموں میں آ کر گر گئی, اس نے اپنے آپ کو حلیم کر لیا, اپنے آپ کو فروتن بنا لیا اور یسوع مسیح سے کہا کہ اے باپ, یسوع مسیح سے کہا, اے استاد, اے خداوند, اگر تو یہاں پر ہوتا میرا بھائی نہ مرتا. اور پھر ایسا کچھ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا کسی کے لیے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے آنسو نہیں بہائے. تو ویری فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ یسوع مسیح مریم کے ساتھ اس کے دکھ میں رونا اس نے شروع کر دیا. اور یہ کتنا ہی خوبصورت یا دکھ بڑا منظر ہوگا کہ میرے لیے یا آپ کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارے دکھ میں, ہمارے غم میں ہمارا مالک, ہمارا آقا یسوع ہمارے ساتھ رو رہا ہو. یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جیسے مریم دوڑ کر, وہ رسپونڈ بڑا کوئک تھا, استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے. اور آج استاد یہی ہے اور وہ روح القدس کو بھیجتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ استاد یہی ہے اور وہ تجھے بلاتا ہے. میرا رسپونڈ اس وقت کیا ہوگا؟ کیا میرا رسپونڈ ویسا ہوگا جیسا مریم نے رسپونڈ دکھایا؟ وہ دوڑ کر چلی اور خداوند کے قدموں میں آ کر گری. اور تاریخ گواہ ہے ایسا پھر کبھی خداوند نے نہیں کیا کسی کے لیے. جب ہمارا رسپونڈ ویسا ہوگا, آگے رسپونڈ پھر یسوع مسیح نے بھی کیا. خداوند نے ایسا کام کر دیا جو تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا. 4 دن کا مردہ, تاریخ گواہ ہے نہیں ہوا زندہ. میں بڑا چیک کیا, میں نے ریسرچ کی, میں نے گوگل دیکھا, میں نے ویب سائٹس دیکھنا شروع کی اس بات پر, میں نے بڑی کمنٹری دیکھنا شروع کر دی, لیکن مجھے ہسٹری میں کوئی شخص ایسا نہیں ملا جو 4 دن کے بعد زندہ کیا گیا ہو. یسوع بڑا کام کرنا چاہتا تھا. آج جب آپ کو روح القدس کہے کہ استاد یہی ہے, استاد ہمارا مالک یہی ہے, تو آپ کا رسپونڈ مریم جیسا ہونا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مریم کے ساتھ کیا ہوا. خداوند یسوع مسیح نے وہ قبر سے پتھر ہٹوانے کے لیے کہہ دیا, اور جب یسوع مسیح نے وہ قبر کا پتھر ہٹوا دیا تو خداوند نے آواز لگائی کہ اے لازر باہر آ جا. اور جو سوکھی ہڈیاں تھی ان میں جان آنا شروع ہو گئی. اور مردہ جو ہے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری ہڈیوں پر گوشت ہے کہ نہیں ہے. مردے نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے خون پر, میری نسوں میں خون ہے کہ نہیں ہے, نسیں سوکھی ہوئی ہیں یا نہیں ہے, بلکہ یسوع مسیح کی آواز پر وہ لازر, وہ مردہ کفن سمیت ہوا میں اڑتا ہوا قبر سے باہر آ گیا. ہلیلویا. جب آپ اس کے قدموں میں آ جائیں گے اور اپنے آپ کو ہمبل کر لیں گے, اپنے آپ کو حلیم کر لیں گے, تو وہ ایسا کچھ آپ کے لیے کرے گا جیسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. ہلیلویا. وہ آپ کے لیے ایسا کچھ کرنا چاہتا ہے.
اور خداوند ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح کے قدموں میں آنا یہ شرف ہے۔ اس کے سامنے کیا ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے؟ کوئی اس کے سامنے ایٹیٹیوڈ دکھانے کا نہیں۔ جب ہم اپنا ایٹیٹیوڈ بدل لیتے ہیں، جب ہم اس کے سامنے خود کو حلیم کر لیتے ہیں، کیا یاد ہے اس کا رسپونڈ کیا تھا؟ وہ یسوع مسیح کے پاس ہے، لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر گر گیا، اور یسوع مسیح اس کے گھر چلا گیا، اور اس کی بیٹی کو یسوع مسیح نے زندہ کر دیا۔ وہ سور فنیکے کی عورت یاد ہے۔ یسوع مسیح، ہم کہنے سے ڈرتے ہیں لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ یسوع مسیح نے اسے کیا کہا تھا، لیکن اس کا رسپونڈ کیا تھا؟ اس سے دکھ بڑی بات نہیں ہوگی کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ایسا کچھ کہہ دے، لیکن اس کا رسپونڈ وہ یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر کے اس نے کہا ہاں خداوند، وہ جو کتے ہیں وہ بھی اپنے مالکوں کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے گزارا کرتے ہیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح کو اس کے گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے کہا جا تیری ماں تیری بیٹی کو اچھا کر دی، جا سلامت چلی جا، اور اس کی بیٹی اسی وقت شفا پا گئی۔ ہلیلویا! جب ہم اپنے آپ کو علیم بنا لیتے ہیں، اس کے قدموں میں اس کی حضوری کے بھوکے اور پیاسے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت، وہ بڑی قدرت سے ہم پر ظاہر ہوگا۔ تیسرا واقعہ یوحنا 12واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتھنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا، اور مرتا خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ پھر مریم نے چٹاماسی کا عادسر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پوچھنے اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گئے۔ شکریہ۔ فسح سے 6 روز پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ یسوع جانتا تھا کہ جن گلیوں میں اس نے منادی کی ہے، جن محلوں میں، جن سڑکوں پر اس نے مردوں کو زندہ کیا، اس نے بیماروں کو شفا دی، اب سے 6 دن بعد ان گلیوں میں مجھے گھسیٹا جائے گا، اب سے 6 دن بعد مجھے مارا جائے گا، اب سے 6 دن بعد میری عزت کو اچھالا جائے گا، میری تذلیل کی جائے گی، میرے منہ پر تھپڑ رسید کیے جائیں گے۔ اسے معلوم تھا کہ مجھے 39 کوڑے لگائے جائیں گے، اور ان گلیوں میں میں گرتا ہوا اور پھر دوبارہ سے اٹھتا ہوا ان گلیوں میں پھروں گا، میرے کندھے پر صلیب ہوگی، میرے سر پر کانٹوں کا تاج ہوگا، مجھے ان علاقوں میں، مجھے ان سڑکوں میں، ان گلیوں میں میری پوشاک کو اتارا جائے گا، مجھے ان علاقوں میں مجھے برہنہ کیا جائے گا، مجھے صلیب دیا جائے گا، میری داڑھی نوچی جائے گی، میرے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہونے والا ہے، اسے معلوم۔ اس اسلام میں جب انسان کو معلوم ہو کہ میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کہاں جائے گا؟ وہ اس شخص کے پاس جائے گا جو اس سے پیار کرتا ہے،
وہ اس شخص کے پاس جائے گا جو اس سے محبت کرتا ہو، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جو معجزات کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جو شفا کے پیچھے پیچھے اس کے پیچھے جاتے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے بیابان میں من کھایا تھا، معجزات دیکھے، کھانا کھایا، پھر بار بار اس کے پیچھے بھاگتے، یسوع کسی کے پاس نہیں ملا۔ اس حالت میں وہ کچھ تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا جو اس سے محبت کرتے، پورا اسرائیل چھوڑ کر، اپنی ماں کا گھر چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کا گھر چھوڑ کر وہ ایک جگہ آتا ہے، مریم، مرتھا اور لازر۔ اب جانتے ہیں کہ ابھی یسوع مسیح نے شفا دی نہیں تھی، مردہ زندہ ہوا ہی نہیں تھا، ان کا بھائی ابھی مرا ہوا تھا، لیکن رسپونڈ مریم کا کیا تھا؟ وہ اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، تب بھی ویسی ہی محبت کہ یسوع تو نے زندہ کیا نہیں کیا، میرا بھائی کو تو نے شفا دی نہیں دی، لیکن آج بھی تیری عزت اتنی ہی ہے جتنی پہلے کبھی میں کرتی تھی، آج بھی میری محبت میں کوئی کمی نہیں تو دیکھے گا۔ خداوند ایسا رسپانس چاہتا ہے، دکھ کی حالت میں ہے اور ایک گھر اس نے چنا ہے، اور وہ تھا بیتھنیہ کی مریم کا گھر، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں سے مجھے سچی محبت ملتی ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ آج بھی خداوند دیکھتا ہے کہ کون مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، خدا اس کے گھر میں آ جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے پیار کرنے والا ہو، پھر مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی آ جائے گا۔ میں پیار اس سے کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو پھر وہ آپ کے ساتھ ہی رفاقت، وہ سارا اسرائیل چھوڑ کر، اپنی ماں کا گھر چھوڑ کر، نو ڈاؤٹ اس کی ماں اس سے بڑا پیار کرتی تھی، لیکن اس نے مریم کا، مرتھا کا، لازر کا گھر چنا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور پھر اسے اپنے راستے کی طرف، اس کلوری کی راہ پر اس نے جانا تھا۔ وہ اس گھر میں پہنچتا ہے اور مرتھا کا حال وہی، کیا ہم نے پڑھا؟ ہم نے پڑھا انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا، اور مرتھا خدمت کرتی تھی۔ مرتھا کی خدمت میں بھی ویسے ہی جیسے خدا ان سے چھوڑ کر گیا، ویسے ہی وہ خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور لازر اس کے ساتھ بیٹھا ہے، اور مریم پھر آتی ہے، اور مریم کا ایٹیٹیوڈ بھی وہی، یوں ہی آتی ہے، اس کے قدموں میں بیٹھتی ہے، اور اس بار جگہ ماسی کا تیل اس کے قدموں میں ڈال دیتی ہے، اور اپنی زینت، اپنے بال، خدا یسوع مسیح کے قدموں پر پہنچنا کیا تھا، اس کا اتر ڈالا ہوا ہے، بے قیمتی ایٹیٹیوڈ تھا کہ میں کچھ بھی نہیں، میری عزت کچھ بھی نہیں ہے، تو تعظیم کے لائق ہے، اور جیسے وہ چاہتا ہے، جس معیار کا وہ خدا ہے، ویسی تعظیم مریم نے کرنا شروع کی۔ آج میرا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے؟ کیا میں اپنا سارا ایٹیٹیوڈ چھوڑ کر اس کے قدموں میں آتا؟ پہلی بات ہم نے پہلے واقعے میں کون سی بات سیکھی تھی؟ اس کے قدموں میں بیٹھنا۔ دوسری بات، دوسرے واقعے میں خود کو حلیم کر لینا۔ تیسری بات، ورشپ کرنا۔ یہ ورشپ کر رہی، اس نے یہ ورشپ کی تھی، اس کی یہ تعظیم اس کی تھی۔ ورشپ کا کیا مطلب ہے؟ پرستش کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی تعظیم کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کی حمد کرنا، اور یہ ایٹیٹیوڈ اس کا ورشپ۔ اور وہ ورشپ کرتے ہوئے وہ تھک نہیں رہی،
اور پھر تیسری آیت میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ پھر مریم نے جٹاماسی کا آج سے خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے، اور گھر جو ہے وہ کیا ہوا؟ عطر سے، عطر کی خوشبو سے۔ جب آپ آج اس کے حضور، اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں، خود کو حلیم کر لیتے ہیں اور اس کی جب ورشپ کرنا شروع کرتے ہیں تو روح القدس کی وہ مہک ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہلیلویا! ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں روح القدس کی مہک ورشپ کرنے سے، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں بھائی ایاز گیت چھڑتے نہیں۔ بھائی فرانسس سانو کھڑے ہی کرتا رہے۔ ورشپ میرا ایٹیٹیوڈ اس کی طرف کیسا ہے؟ اچھا کھڑے تو کھڑے، آج کل تو سجدہ بھی نہیں کرتے نا، سجدے بھی کھڑے ہونے سے بھی مسئلہ، اور سجدہ کرنے سے بھی، گھٹنے فولڈ کرنے سے بھی مسئلہ۔ تو ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں روح القدس کی خوشبو کیسے آئے گی؟ لیکن یہ گھر اس خوشبو سے، اس عطر سے مہک اٹھا، اور جب آپ ان فضاؤں میں روح القدس کی مہک ہوگی، ان ہواؤں میں اگر روح القدس کی مہک آ جائے گی تو پھر تبدیلی بھی آنا شروع ہو جائے گی، پھر وہ ہر قسم کی بیماری، ڈپریشن جانا شروع ہو جائیں گے، ہمارا غم خوشی میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، ہماری ساری انتشاری، ہمارا سارا وہ ذہنی الجھن کا دباؤ وہ امن میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ شفا کو دیکھیں گے، پھر آپ معجزات کو دیکھیں گے، پھر آپ روح القدس کو دیکھیں گے، پھر روح القدس کی حضوری کو دیکھیں گے، روح القدس کی آگ کو دیکھیں گے، اور ان ہواؤں میں روح القدس کی مہک تو بڑی دور کی بات ہے۔ جب آپ ورشپ کریں گے، آپ سے روح القدس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ ہلیلویا! چوتھا اور آخری واقعہ، یہ یسوع مسیح کا آخری دن تھا زمین پر، وہ صعود کرنے والا تھا۔ یسوع زندہ بھی ہو گیا، وہ 40 دن تک شاگردوں سے ملتا رہا، ان کی رہنمائی کرتا رہا، انہیں سکھاتا رہا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، اور آج اس کا آخری دن تھا۔ ذرا یہ حوالہ میرے ساتھ پڑھے، لوکا 24 باب اور اس کی 50ویں آیت۔ وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے۔ شکریہ۔ پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ کہاں آیا واپس؟ آخری دن ہے، اپنے کال ہونا چاہیے تھا، اپنی ماں کو الوداع کہتا، سارا کچھ کر کے ایک جگہ پر آیا۔ کون سی جگہ ہے؟ بیتھینیہ۔ جب ہم اس سے اتنا پیار دکھاتے ہیں، اس کی ورشپ مریم جیسی کرتے ہیں، اپنے آپ کو حلیم بنا لیتے ہیں، فروتن بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو خالی نہیں چھوڑے گا۔ اب جانے لگا ہے تو کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں، اور جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس سے جدا ہو گیا۔ برکت کے لیے ہاتھ اس کے اٹھے ہوئے ہیں، اس نے ہاتھ ابھی نیچے نہیں کیے، وہ برکت دیے جا رہا ہے، وہ برکت دیے جا رہا ہے۔ اور جب آپ اس کے قدموں میں آ جائیں گے، حلیم ہو جائیں گے، اس کی ورشپ کریں گے، تو پھر اس کے ہاتھ آپ کی طرف بڑھے رہیں گے، وہ آپ کو برکت دیے جائے گا، وہ برکت میں برکت اور برکت میں برکت دیے
پیچھے نہیں ہوئے, سائڈ نہیں, وہ آسمان پر جا رہا اور ہاتھ بیتنیہ کی طرف, اس گھر کی طرف, مریم مرتھا اور لازر کی طرف الوداع کہتے ہوئے, اور یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا. آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ کیا ویسی ورشپ, ویسا فروتن پن, ویسی حلیمی, کیا میرا ویسا رسپونڈ ہے کہ یسوع ایک بار بلائے اور میں اسی وقت اٹھ کر اس کے حضور آ جاؤں, اس کے قدموں میں آ کر گر جاؤں؟ آج خداوند چاہتا ہے ایک چیز کی ریکوائرڈ, ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے جو بہترین حصہ سنا وہ میں اور آپ بھی سن لیں, اور وہ بہترین حصہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں ہے. خداوند چاہتا ہے کہ آج آپ وہ برکت دے اور دیتا چلا جائے, لیکن ہمارا رسپون اگر ویسا ہی ہے جیسا مریم کا تھا, اگر ویسا ہی حصہ آپ نے سن لیا ہے تو ویل گڈ, لیکن اگر نہیں سنا تو آج آپ کے لیے وقت ہے کہ وہ حصہ آپ چنیں, کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ وہ بہترین حصہ ہم چنیں جو مجھ سے اور آپ سے کبھی چھینا نہیں جائے گا. آئیں ہم دعا کریں.